خان حضرت مولانا قاری محمد اکرم ظاہر قطبی حفظہ اللہ، جو احباب باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں، دروازے سے ساتھی تھوڑے سے آگے ہو جائیں تاکہ راستہ کھل جائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح من زكاها۔ سامعین و حضرات، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دے اندر آ کے یادی سی وہ لوگ برائی نو برائی نہیں سن سمجھتے، گناہ نو گناہ نہیں سن سمجھتے، اللہ تو اتنے دور ہو گئے، رب تو ناآشنا۔ جس خالق مالک رازق نے انسان نو بنایا ہے، اس اللہ دے مقابلے دی اندر انہاں لوگوں نے بتاں نو اپنا الہ بنایا، مشکل کشا بنایا، پتھراں نو اپنا حاجت روا سمجھنے والے، بتاں دے سامنے اپنی زمین نیاز نو چکانے والے، رب العالمین دی توحید تو دور رہنے والے، رب دی ذات نال اور شرک کرنے والے لوگ، اور دوسرے پاسے زنا دے عادی، چوری اور ڈاکے دے عادی، شراب دے نشے دے اندر ہمہ وقت کو رہنے والے،
دنیا کا ہر گناہ ان لوگوں کے اندر موجود اور رب العالمین نے انہوں کی رہنمائی واسطے ہدایت واسطے آمینہ دے لال جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث فرمایا اور اس پیغمبر علیہ السلام نے آگے پھر انہوں لوگوں کا تربیہ نفس فرمایا اللہ کے قرآن کے نام. تو حضرات اگر انسان کا دل پاک ہو جائے دل صاف ہو جائے جس کا دل پاک ہے وہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور کل قیامت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. جس کا دل پاک نہیں دل پلید ہے دل گندا ہے دنیا کی زندگی بھی ناپاک ناکام ہے اور آخرت میں بھی وہ بد نصیب ناکام ہو جائے گا. اگر انسان کا دل ناپاک ہے نفس گندا ہو گیا تو گندا دل ناپاک ہے اور نماز پڑھنا پسند نہیں کرے گا. دل ناپاک ہو گیا ہے گندا ہو گیا ہے پلید دل اللہ کا ذکر کرنا پسند نہیں کرے گا. دل پلید ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھنا بھی پسند نہیں کرے گا. دل پلید ہے تو دل پلید چیز کو پسند کرے گا. دل پلید ہے دل انسان کا گندا ہے وہ گندی چیز کو پسند کرے گا. دل پاک ہے کہ اس پاک دل کو اگر اطمینان ملے گا تو پھر اللہ کے ذکر نہ ملے گا. پاک دل کو سکون پہنچے گا اللہ کی پاک کلام کے نال پہنچے گا. پاک دل کو اگر چین کو سکون ملے گا نماز پڑھن نہ ملے گا اور ذکر و زکات نہ ملے گا. تو حضرات آؤ رب کو دعا کرے اگر اللہ سارے دل کو پاک کر دے. سارے نفس اگر پاک ہو گئے تو رب کائنات کا قرآن بھی کوئی کہہ رہا ہے. اللہ فرماندے نے قد افلح من زکاہا جن کا نفس پاک ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. قد افلح من تزکا ان دلوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں لوگاں دا تزکیہ نفس کیتا دے نالے. اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ رب العالمین نے یہ مومنات انعام فرمایا احسان فرمایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث فرما کے اس
عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود دے سامنے آئے نے، ہے تے بھی ایک پتھر ہے، اعلیٰ جاہلیت دے اندر جتنی دیر میرے پاک نبی نے انہاں دا تزکیہ نفس نہیں کیتا، جتنی دیر دل پاک نہیں سینا، یہ کوئی میرے عمر پتھران دے اگے اپنی جبین نیاز نو چھپان والے، یہ کوئی پیارے عمر پتھران نو چمنے والے، جتنی دیر پاک دل نہیں سی ہویا، جتنی دیر تزکیہ نفس نہیں سی ہویا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رب نو چھڑ کے پتاں دی پوجا کرنے والے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے
تے چوریاں کرنے والا میرے پاک پیغمبر نو عرض کردا ہے اللہ دے نبی جہلیت دے اندر میں ڈاکے ماریا کردا میں چوریاں کریا کردا میں صدقے جاواں رحمت للعالمین پیغمبر تو میرے نبی بڑے دناسر میرے نبی بڑے حکیم سر آپ فرماتے نے ابو مرصد جے تو جہلیت اندر چوریاں کردا سے جہلیت اندر ڈاکے ماردا سے او ڈاکے اپنیاں مرضیاں نال ماردا رہا ابو مرصد چوریاں اپنی مرضی نال کردا رہا ہے او تو چوریاں کیتیاں تے گناہ کھٹدا رہا ڈاکے مارے تے گناہ کھٹدا رہا ہے اے ابو مرصد اج میری مرضی نال چوری کر لے ڈاکے تو مارے گا ثواب اللہ عطا کر دے گا اے ابو مرصد میں تیری عادت تے تینوں لگا دینا حضرت ابو مرصد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ دے پاک نبی فرمان لگے اے مرصد مکے دے اندر ساڈے او ساتھی نے جنہ کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے تیرا اسلام وچ آ گئے لیکن مکے دے مشرکاں مکے دے کافراں انہاں نو اپنیاں قیداں وچ بند کر لیا ہتھاں نو ہاتھ کریاں لگا دتیاں نے اے مرصد انہاں مسلماناں نو تیرا پیراں وچ بیڑیاں پہنا دتیاں نے نکل نہیں سکدے انہاں دیاں قیداں وچوں مرصد کر رات نو جایا کر تے انہاں مسلمان قیدیاں نو انہاں دے پیراں دیاں بیڑیاں توڑ کے تے انہاں کافراں دیاں قیداں وچوں مسلماناں نو کڈ کے رہا کر کے تے مدینے دے راہ پا دیا کر حضرت ابو مرصد فرماتے ہیں میں مدینے مکے آ گیا اللہ دے پاک نبی دا حکم مان گئے میں مدینے مکے آندا صبح دے ویلے میں خیال کردا پتہ کردا کس گھر دے اندر کوئی مسلمان قیدی ہے رات پھر میں چھپ گئے اس قیدی نو انہاں دی قید وچوں کڈدا ہاتھ کریاں لا دیندا پیراں دیاں بیڑیاں اتاردا اپنے کندھیاں تے اٹھا کے تے میں مدینے دی راہ تے لے جاتا انہاں دیاں بیڑیاں اتار کے مدینے ول توڑ دیندا حضرت ابو مرصد رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دن میں مکے آیا نا رات دا ٹائم تے میں مکے دے بازار دے اندر جا رہا ایک قیدی نو جا کے چھڑان واسطے قیدی نو قید وچوں کڈن واسطے ابو مرصد فرماندے نے میں جا رہا ایک عورت سامنے آ جاتی ہے اے انہیکا نامی عورت ہے تے جہلیت دے اندر میریاں اندے نال محبتاں اندا میرے نال پیار سی اور نوجواناں ذرا توجہ فرمانا غور کرنا میری بات ہے ابو مرصد فرماندے نے جدوں اس انہیکا نامی عورت نے مینوں دیکھیا ویکھ کے پہچان جاتی ہے تے کہن لگی وے تو مرصد ہے تے میں جواب دیتا ہاں میں مرصد ہاں تیرا انہیکا نامی عورت کہن لگی وے مرصد تو تے بڑی دیر بعد نظر آیا ہے آج رات پھر میرے کول گزار لے آپ دعوت دے رہی ہے آپ اپنے گھر بلا رہی ہے آدھی ہے مرصد آج رات میرے کول گزارنا آج رات پھر میرے گھر دے اندر رہ جاؤ کیونکہ مرصد تزکیہ نفس ہو چکے ہے دل پاک ہو گیا ہے میرے پیغمبر نے قرآن سنا سنا کے مرصد دا دل رب میں پاک کر دیتا ہے جدو وہ انہیکا نامی عورت نے اپنے گھر دی دعوت دیتی ہے تے ابو مرصد فرمان لگے بی بی او دور جہلیت دا سی مطلب کی ہے اے تیریاں آوازاں نو میں پوریاں
کے جاواں جنہ کا تذکیہ نفس میرے پیغمبر نے کر دیتا ہے اللہ کا قرآن سنا کے وہ نہ تے عشق جیاں برائیاں نو پیروں وچ سٹ دیتا ہے ابو مسعود فرماندے نے میں اس حنیفہ نامی عورت نو جواب دے دیتا اے بی بی آتی ہے میں مرسد اگر میرے آنکھیں نہیں لگے گا تے میں شور پا دیواں گی میں رولا پا دیواں گی ابو مسعود فرماندے نے بی بی تو جو چاہے کر لے جڑے کام تو رب دے نبی نے منع کر دیتا ہے مرسدوں نہیں کر سکتا بی بی شور پا دیتا رولا پا دیتی ہے اور نوجوانہ پھر میں کیوں نہ کہا اپنی عزت بچا لے اپنی آخرت بھی بچا لے کنہ بیبیاں دے پیچھے اپنی عزت برباد کر رہے ہیں ماں باپ دیاں عزت برباد کر رہے ہیں کنہ بیبیاں دے پیچھے اپنی قبر نو کالیاں کر رہے ہیں کنہ عورتاں دے پیچھے اپنے واسطے دنیا وچ جہنم دی اگ دیاں تیاریاں کر رہے ہیں اور عورت دا پلٹی کھان لگے کیڑا پتہ لگدا ہے ابے تیرے ہونے ہی آندی ہے میں تیرے نال پیار تے محبت کرن والی ہاں تے جدوں مرسد آنکھیں نہیں لگے اس بی بی نے شور پا دیتا ہے آدھی او مکے والے ہو اے جیڑا تواڈے قیدی کر کے لے جاندا ہے اور ڈاکو تے چور مرسد دے اے تواڈے ڈائناں نو چاریاں لے کے چلا جاندا ہے قیدیاں نو کڈ کے جاندا ہے حضرت ابو مرسد فرماندے نے جدوں بی بی نے آ گل کہی نا تے مکے دے چار نوجوان 8 جوان گبرو میرے پیچھے دوڑ دے نے تاکہ مرسد نو پکڑیا جائے حضرت مرسد فرماندے نے 8 نوجوان میرے پیچھے دوڑ رہے ہیں میں اگے دوڑدا جانا وا ایک غار دے اندر دیوار دے نال لگ کے میں چھپ گیا امیر پور دے عباسیاں نوجوانا یہ بھی گل یاد رکھ لے جنوں رب بچائے ان کوئی نقصان پہنچا سکدا اوے ہوندا ہوے جو میرا رب چاہتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ساری دنیا نقصان پہنچائے رب نہ چاہے تے دنیا والے مل گئے نقصان نہیں پہنچا سکتے تے جدوں رب دا تو بن جائے رب تے تیرا رکھوالا بن جاتا ہے من کان للہ کان اللہ لہو رب دا بن کے تے ویکھنا رب پھر کیویں بات کردا ہے او ابراہیم خلیل اللہ رب دے بن گئے میرے رب نے فرمایا قل لا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم رب دے بنے اللہ نے اگ نو گلو گلزار بنا چھڑیا رب دا بنے حفاظت رب آپ کردا تے جیڑا رب دا نہیں بندا پھر اللہ دیا حفاظت بھی نہیں کردا آئے مینوں میرا یزدانی شہید بہت رحمت اللہ علیہ تو یاد آ گیا وہ فرماندے سن خنجر 10 لگن پاویں لکھ لگن مرتا نہیں کہ ربوں نہ مریا ہوئے دریابی اس نو ڈوبدا نہیں دریابی اس نو ڈوبدا نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا خدا جس دا رزق دا ہریا ہوئے او میاں خنجر 10 لگن پاویں لکھ لگن مردا نہیں جے ربوں نہ مریا ہوئے چھاڑے چھاندے نے کئی یار بیلی چھاڑے جاندے نے
پاک دے چھٹے حضرت عمر سے فرماندے نے میرے جسم تے پیر نے میں پیشاب سے چھٹے تے برداشت کر رہا نے لیکن جس رستے تو اللہ تے رب دے نبی نے روکے ہے میں اس رستے تے نہیں جاندا حتیٰ کہ تلاش کرتے واپس چلے گا رات کا ٹائم ہے تے حضرت مرسل فرماندے نے میں اس گھر چلا گیا اس قیدی نو کرو کڈیا اے ذرا جسم دا بھاری قیدی سی میں اپنے گندیاں تے اٹھا لیا مکے تو باہر لے آ کے اندے پیروں دیاں بیڑیاں توڑیاں ہاتھاں دیاں ہاتھ گھڑیاں اتاریاں نے ذرا پھسنی سی مدینے دے رستے پا کے وہ بھی چل رہے تے میں بھی چل رہا جدوں مدینے پہنچ جانے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اے سارا واقعہ جا کے بیان کر دینے تے نال عمر سے عرض کر دینے اللہ دے نبی جی جنہیں اجازت ہوئے تے وہ اس انیکا نامی عورت نال میں شادی نہ کر لوا محبوبہ جی اجازت ہوئے تے میں اس عورت نال نکاح کر لوا میرے آقا نے کی فرمایا قرآن دی آیت نبی پڑھ کے سنا دے لا یانکرو الا سامنا مشرک اللہ دے نبی قرآن دی آیت پڑھی ہے جدو قرآن دی آیت پڑھی ہے کہ ثانیہ عورت نار مشرکہ عورت نار اور مومن مسلمان مواحد کا نکاح نہیں ہو سکتا مومن مسلمان ثانیہ عورت نار نکاح نہیں کر سکتا عورت مومن آئے تے مرد کافر ثانی ہے اس ثانی مرد مومن عورت نار نکاح نہیں ہو سکتا اللہ ذل جلال دی قسم ہے قرآن دی ایک آیت سنی ہے تزکیہ نفس ہو گیا گردن چھپ گئی ہے دوبارہ حضرت مرشد نے محبوب نو ذکر نہیں کیتا نبی کے نام نہیں لیا او میرے بھائی تو رات قرآن سن لے دن قرآن سن لے ہفتے بعد جمعے کا خطبہ سن لے ہر روز اپنی اپنی جگہ پہ مساجد اندر درس قرآن کی سنی جانے لیکن تیرا دل پھر بھی نباہ پر نباہ رہ جائے کیوں نہیں اپنے نفس نو تو پاک کرتا قرآن سن کے اپنے دل نو قرآن وال کیوں نہیں محل کرتا جتھوں رب روکے کیوں نہیں روکتا جتھوں نبی روکے اوتے کیوں نہیں روکتا اے صحابہ احمد رب کائنات نے انہاں تے ایمان دے تذکرے قرآن اندر نہیں فرمائے احمد صحابہ دی عزت عظمت دے چرچے لوگ نہیں کرنے اس واسطے او صحابہ دے دل دا تزکیہ میرے محمد نے رب دے قرآن نال کیتا ہے انہاں حلال نو حلال جانے حرام نو حرام جانے رب رشتے بیٹا راضی ہویا رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ انہاں تے رب راضی ہو گیا اے اپنے رب تے راضی ہو گئے کیونکہ انہاں تے دل پاک ہو گئے انہاں تے نفس صاف ہو گئے تزکیہ نفس ہے تے رب دے قرآن نال حضرات نہیں سمجھیا آنا ایک نوجوان میرے پاک نبی تے کول آئے کلمہ پڑھے مسلمانہ گئے اے صحابہ میرے پاک نبی تے کول بیٹھے نے کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہونے والا میرے آقا نو عرض کرتا محبوبہ میں زنا کا بڑا آتیاں جہنیت وچ زنا کرتا سا عادت پئی سونیا مینوں جے زنا دی اجازت دے چھڈو اللہ دے نبی زنا دی اجازت دے دیو اے مسلمان
نبی نے کس طرح اس نوجوان دا تزکیہ نفس فرمایا. اللہ دے نبی فرمان لگے ہاں بھائی جوان تو زنا دی اجازت مانگنا. جی اللہ دے نبی میرے آقا نے فرمایا مینوں اے دسنا اگر کوئی نوجوان تیرے دروازے تے چلا جائے, تیری ماں دے دروازے تے کوئی جوان جاندا ہے جیڑا ارادہ لے کے تو دوجے دی ماں دے دروازے تے جانا ہے, اگر یہ کوئی ارادہ لے کے یہ کوئی خیالات لے کے فرمایا تیری امی دے دروازے تے چلا جائے برا سین لے کے اور نوجوان مینوں یہ دسنا تیریاں غیرتاں برداشت کرن گیا نوجوان تائب اٹھ جائے. آقا اللہ دے پاک نبی جی میں بھلا کیویں برداشت کرنا کہ کوئی جوان میری ماں کے دروازے تے برا خیال لے کے آئے. کہ میرے آقا نے بڑے پیار نال فرمایا اور نوجوانا جویں اپنی ماں واسطے تو پسند نہیں کرتا کہ کوئی برا خیال لے کے میری امی دے دروازے تے جائے تے جنی امی دے دروازے ول تو جائے گا اوندا بیٹا بھی برداشت نہیں کر سکتا. اے ارادہ اے خیال اوندا بھی بیٹا برداشت نہیں کر سکتا. میرے آقا نے پھر فرمایا اے نوجوان مینوں اے تے دسنا اگر کوئی نوجوان تیرے دروازے تے تیری بیٹی ول برا ارادہ لے کے برا خیال لے کے چلا جائے اور تو برداشت کرے گا پھر تک بھی محبوب برداشت نہیں ہو سکتا کہ کوئی جوان میری بیٹی کے دروازے تے برا خیال لے کے آئے. محبوب نے فرمایا یہ تو برداشت نہیں کرتا جن کی بیٹی کے دروازے تے تو جائے گا وہ باپ بھی برداشت نہیں کر سکتا. میرے محبوب نے پھر فرمایا ارے نوجوان اگر کوئی تیری بہن کے دروازے تے جائے برا ارادہ لے کے برداشت کرے گا تڑپ اٹھیا محبوب برداشت نہیں ہو سکے گا. میرے آقا نے فرمایا اسی طرح اگر کوئی جوان وہ تیری بہن کے دروازے تے جائے تو برداشت نہ کرے کہ جن دی بہن کے دروازے تے تو جائے گا اوندا ویر بھی برداشت نہیں کر سکتا, اوندا بھائی بھی برداشت نہیں کر سکتا. میرے محبوب نے خالہ کا نام لیا, اللہ کے نبی نے پھوپھی کا نام لیا. یہ نوجوان تڑپ رہے ہیں اندر محبوبہ میرے کولوں تے برداشت نہیں ہو سکے گا. تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان دے سینے تے انج اپنا نبوت والا ہاتھ رکھے آئے تے نال اللہ دے نبی دعا کر دے میں پہلے سمجھایا پھر میرے آقا نے دعا فرمائی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اور میرے ویر دعا کریا کر اگر بیٹا برے رستے تے چل پیا انہوں سمجھایا بھی کر تے رب کے دعا بھی کریا کر. اگر بیٹی کوئی بھول گئی ہے شیطان دے رستے تے چل گئی ہے میری ماں نو گھر اندر بٹھا کے انہوں سمجھایا بھی کر انہیاں تربیت بھی کر تے نال رب کے ادھی رات ویلے ہاتھ بن کے اللہ کے دعاواں بھی کریا کر. کبھی رو رو کے باپ دعاواں کرے رب تیرے آنسو نو سایہ نہیں کرے گا. ادھر ادھر ترلے کرنا ادھر برادری دے اندر اور شرم ذلیل و خوار ہون دی وجہ نال لوگاں دے سامنے نہ پے اپنے رب کے آلے پال ہے جیڑیاں اولاداں بگڑ گئیاں نے اولاداں نالاق ہو گئیاں نے نافرمان ہو گئیاں نے اور نہ ماپیاں نو چاہیے رب دے ترلے کرن اپنی آنکھ وچوں رو رو کے آنسو گرا لے رب تیرے آنسواں نو ضائع نہیں کرے گا. محبوب نے ہاتھ سینے تے رکھ کے رب کے دعا کر دے میں
صحابہ فرماندے نے اس تو بعد ساری زندگی برائی تے رستے تے کبھی چل گیا اس نوجوان نے نہیں دیکھیا حضرات تزکیہ نفس کیتا ہے میرے پاک پیغمبر نے کیتا کا دینا فرمایا وایو زکیم وایو علم عمر کتاب والحکمہ کتاب دینار اللہ دے کلام دینار میرے نبی نے انہوں تے تزکیہ نفس کی دینے جنہیں شرابت آدی وہ شراب چھاڑ گئے جنہیں زنا پہ آدی وہ زنا تو توبہ تائب ہو گئے حضرات میرے ویر گل مکانا گناہ دا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے آدم دے بیٹے کو لوگ بھول ہو سکتی ہے آدم دی بیٹی کو لوگ بھول ہو سکتی ہے غلطی انسان کو ہو سکتی ہے غلطی کا تعلق اس انسان دے نال ہے اور انسان تیرا تعلق عرش والے رحمان دے نال ہے ہاں ایمان والے دے ایمان دی نشانی ہے غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے اللہ دی نافرمانی ہو جائے اس گناہ تے پکا نہ ہو جایا کر غلطی ہو گئی ہے تے گناہ تے پشیمان ہویا کر اللہ کو ڈر جایا کر رب کو معافیاں مانگ لیا کر گناہ تے ہو گیا غلطی تے ہو گئی ہے اللہ دی نافرمانی بغاوت تے ہو گئی ہے انہیں کدھر رب دی نافرمانی میں جیوے تے موت نہ آ جائے تے قیامت دن میں اپنے رب نو کیڑا چہرہ دکھاواں گا گناہ ہو جائے معافی مانگ لیا کر اللہ پاک کی فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بول ہو گئی ہے ندامی دے اندر غلطی ہو گئی ہے تے رب دی رحمت کو نا امید نہ ہو پھر میں کیوں نہ کہنا جوانا آج تو پہلے اگر کسی غیر محرم ساتھی بیٹی بہن کو میسج کرتا رہے موبائل پہ گندی گفتگو کرتا رہا ہے راتی تاریخی کے اندر آج رب کوئی معافی مانگ لے کہ پتا تیری زندگی دی آخری پکار بن جائے تیری زندگی دی آخری رات ہوئے رب کوئی معافی مانگ کے سو جا معافی مانگنا تیرا کر معاف کرنا رحمان دا کر سچے دل میں معافی مانگ دوسرے کی مانو اپنی موت تصور کر دوسرے کی بیٹی نو نوجوان اپنی بیٹی تصور کر دوسرے مسلمان کی بہن نو اپنی بہن تصور کر جب تیرے دل کے اندر ایک خیال آئے گا کہ میں دوسرے کی بیٹی پر بری نظر کر کے نہیں دیکھ رہا بلکہ میں اپنے گھر اپنی بیٹی والی بری نظر کر کے دیکھ رہا میں تجھے کی بہن ماول بری نظر کر کے نہیں دیکھ رہا میں تے اپنی ماول بری نظر کر کے دیکھ رہا جب تصور آ جائے گا جب خیال آئے گا پھر وہ کسی کی بیٹی کی عزت نو داغ لگا سکتا کسی ماں باپ نو وہ ذلیل و خوار نہیں کر سکتا نوجوان راتی تاریخی اندر جیڑا وقت برباد تو کرتی بغاوت تے نافرمانی وچ کرنا وہ وقت رب دی عبادت میں لگانا وہ وقت نماز تہجد اندر گزارنا وہ وقت رب دے ذکر اندر لگانا وہ وقت قرآن دی تلاوت اندر گزارنا اور جب تیری زبان وچوں میرے مالک دے کلام دا ایک حرف نکلے گا تیری زبان وچوں قرآن دا ایک حرف نکلتا جائے گا رب تیرے عمل نامے وچ ایک حرف دے بدلے بس نیکیاں فرماتے جان گے رب نیکیاں لکھواتے جان گے حضرات میں دسے رہا غلطی دا ہو جانا بڑی بات نہیں ہو سکتی ہے پر رب و تعلق جوڑ لے اپنی غلطی تے پشیمان ہویا کر اپنی غلطی تے میاں دھر جایا کر رب دی پکڑ نہ ہو جائے ان
بادشاہ رب کا لشدید روگو رب غفور رحیم بڑا ہے تے رب جبار تے قہار بھی بڑا ہے اور جو رحم کرنے والا ہے جو دی پکڑ بھی بڑی سخت ہے رب رحم کرن تے آئے پیاسے کتے نو پانی دا کھوٹ پلا دے رب دی رحمت جوش مارے ایک پانی پیام دی وجہ تو رب زندگی تے گناہ معاف کر دے تے جے رب دی پکڑ آ جائے اور بلی نو بن کے مارن والی عورت زندگی بھر عبادت کرنے والی ہے رب دی مخلوق بلی تے ظلم کیتا بلی تے ظلم دی وجہ تو رب دی پکڑ میں چاہتی عورت جہنم میں داخل ہو گئی اس واسطے رب دی رحمت دی امید رکھیا کر اور گناہ تو رب کو ڈرتا رہا کر ایک عورت نے محبوب تے دور اندر غلطی ہو گئی ہے لیکن غلطی کرن تو بعد غلطی دا ہو جان تو بعد پشیمان ہو گئی میرے آقا سے کول آپ بھی آئی ہے آقا نبی پاک نو پتا نہیں اس بی بی نے غلطی کی دی ہے اس بی بی نے گناہ نے آپ ہی ستایا ہے آپ ہی نبی پاک کو لے آئی ہے بی بی آئی تے آگے آدھی ہے محبوب جی گناہ ہو گیا ہے میرے کل غلطی ہو گئی ہے اللہ دے نبی جی میں نو سزا دیتی جائے میرے آقا نو نال کر دیئے محبوبہ میرے پیٹ اندر بچہ بھی ہے رحمت للعالمین پیغمبر نے اس بی بی دے گھر والے نو بلایا اللہ دے نبی فرماتے نے ایس بی بی نو کر لے جاؤ انہاں خیال رکھنا انہوں پریشان نہیں کرنا انہوں تنگ نہیں کرنا آقا نے بی بی نو فرمایا اے بی بی تیرے پیٹ اندر بچہ ہے غلطی تو کیتی ہے گناہ تو کیتا ہے بچے نے تے گناہ نہیں کیتا جدو بچہ پیدا ہو جائے بی بی ہو تو میرے دروازے تے آ جانا بی بی بڑی پریشان کہ کدرے سے گناہ کی زد وچ موت نہ آ جائے آخر وقت آئے بچہ پیدا ہو گیا ہے اس بی بی نے بچہ چکیا میرے آقا تے کولا جاندی ہے آندی ہے محبوبہ بچہ پیدا ہو گیا ہے ان میں نو گناہ تو پاک کیتا جائے میں نو گناہ دی سزا دیتی جائے میرے آقا فرماندے نے بی بی گناہ تیرا غلطی تیری ہے بچے دا گناہ تے نہیں ماں کو سال تک بنا دی ہے جا اپنے بچے نو دودھ پلا جب دودھ چھڑ گئے تیرا بچہ کھانا کھان لگ پڑے گا وہ تو میرے دیوارے آ جانا اثرات میری ماں میری ہوتانا اللہ کو لو ڈر جاؤ رب دے غضب کو ڈر جاؤ آخرت کو ڈر جاؤ قبر دی اندھیر کوٹھلی دا خوف اپنے دل اندر پیدا کر رہا ہے اے بی بی نو گناہ نے پریشان کر لیا 6 مہینے دا بچہ ہوئے ہیں اس بی بی نے گناہ کو پاک ہونے واسطے 6 مہینے دے اپنے بچے نو کھانا کھان دی عادت پا دیتی ہے ہاتھ میں روٹی دا لقمہ پکڑایا ہے میرے آقا تے کولا جاندی ہے آندی ہے سونیا میں کون تے میرا بچہ روٹی کھان لگ گیا ہے میں نونی گناہ کو پاک کر دے ہو آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ان کو بچہ پکڑ رہو ان دے کپڑے ان دے جسم نہ کھٹ کے بن کے دولت کھڑیا کر کے انہوں پتھر مار کے رجم کر دیتا جائے صحابہ لے جمدے میں پتھر مارن لگ بیندے میں پتھر مار کے جا رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے دینا ایک اونٹ دی ہڈی پکڑی ہے ایسے بی بی دے جسم تے ماری ہے بی بی دے جسم تے اونٹ دی ہڈی لگ دی ہے خون تا دوارا نکلے ہے جناب خالد دے جسم تے پیا کپڑیاں تے پہ جاندہ ہے کہ حضرت خالد فرماتے ہیں اے بدکار بی بی اے ثانیہ بی بی مرتی ہوئی میرے کپڑے بھی پلید کر گئی ہے اے پاپا میرے محبوب تک پہنچیا اے بی بی نو جو پتھر مار کے ختم کر دیتا گیا آخر کوئی بچوں کر کے انہوں غسل دیتا گیا کفن پہنایا گیا میرے پاک نبی ان دا جنازہ پڑھا لگے نے صحابی اگے بڑھ جانا ہے آدھا سونے تے ثانیہ
دل اندر رب دا خوف آ جاتا ہے. آؤ میرے بھائی، رب کائنات نے فرمایا قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا. دل پاک ہو گیا، نفس پاک ہو گیا، رب دے ہاں کامیاب ہو گیا. اگر سارے دل پاک ہو گئے انشاءاللہ پھر اسی نمازی بھی بن جاواں گے. دل پاک ہو گئے قرآن نال ساری محبت پیدا ہو جائے گی. دل پاک ہو جائے پھر اللہ دے ذکر نال پیار آ جائے گا. او بندے دا دل پلید ہے، دل گندا ہے تو مسجد دے قریب نہیں آتا. دل گندا ہے قرآن دے قریب نہیں آتا. دل پلید ہو چکے ہے اللہ دے ذکر دے قریب نہیں جاندا. اللہ کرے رب ساڈے دل پاک کر دے. اللہ قرآن سن سن کے تیرے بندے تیریاں بندیاں دے دل پاک ہو جا، ان دے پاک ہو جا کہ جدوں موت آئے اللہ دے فرشتے تیرے آکے سانو سلامیاں پیش کر دے ہو. ان دا نفس پاک ہو جائے، پاک بن کے زندگی گزار. مزہ تد ہے اسی دنیا تو جائیے رب والو اعلان ہو جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. رب دے فرشتے کہن پاک دامن روے اس جسم وچوں اطمینان نال باہر نکلیا. اج تیرے اُتے تیرا رب راضی، تو رب تے راضی، نیکاں دے نال رب دی جنت وچ داخل ہو جاؤ. حضرات دل پاک ہے، پاک نفس رکھ کے زندگی گزارے گا. موت انشاءاللہ اللہ ایمان دی نصیب فرما دے گا. جب ایمان دی موت آئے گی محبوب نے فرمایا ایمان والے دا جدو جنازہ اٹھدا ہے اسی کدیاں تے اٹھانے ہاں ایمان والا مسکراندا ہے اور وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، اور مینوں اٹھان والیو جلدی لے چلو جلدی لے چلو. چکن والے آواز نہیں سن دے، جن انسان صرف دی آواز نہیں سن دے باقی مخلوقات سن رہی ہے. کیوں کہتا ہے جلدی لے چل؟ اے اللہ نے موت تو پہلے پہلے قبر دے آرام دکھا دیتے، جنت دے نظارے بکھا دیتے. اندر دنیا تے رہن نو کدو دل کردا ہے؟ وہ آندا ہے اللہ مینوں جلدی میرے ٹھکانے دے، اور وہ چکر والے مینوں جلدی میرے ٹھکانے تے پہنچا دو. اللہ کو دعا ہے اللہ ساڈے دل پاک کر دے، ساڈے دل صاف کر دے. جدوں دل پاک صاف ہون گے انشاءاللہ مسجد آباد ہو جان گیا. اور اے پروگرام جنہاں دے سنن واسطے دور دراز دا سفر کرتے آندے ہو بھائیو، چسکے دی بناتے نہیں بلکہ دل اندر اے ارادہ لے کے آؤ کہ اسا اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے. قرآن سنیا بے نماز ہے نمازی بن کے جائے. قرآن سنیا ہے بے حیائیاں میں سے لگیا ہے توبہ تائب ہو جائے. قرآن حدیث سن لیا ہے اس دی زندگی شیطان کے پیچھے چل رہی ہے. مزہ تد ہے کہ زندگی اندر تبدیلی پیدا ہو جائے. مسجد عشاء دے وقت دو صبح نے قرآن سن کے جائیں تے فجر دے وقت مسجد پری نظر آ جائے پھر تے فائدہ ہے نا تیرا جلسہ سنن دا بھی لمبے سفر کرن دا بھی. تے جا کے جلسہ سنے رات سو کے گزاری فجر دی نماز نہیں پڑھی تے جلسے سنن دا کوٹی مول نہیں پے گا. آیا 4 گھنٹے جلسہ سن لیا عشاء دی نماز بھی نہیں پڑھی. کئی جوان ایسے جنہاں جلسہ 4 گھنٹے بیٹھ کے سن لیا لیکن عشاء دی نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوئی. حالانکہ نبی پاک نے فرمایا لوگوں مسجد اندر آؤ انی دیر بیٹھو نا جنی دیر 2 رکعت نہ پڑھ لو. مسجد دا حق ہے. جن عشاء دی نماز نہیں پڑھی فجر دی کتھے سوچے گا؟ اس واسطے بھائیو محبوب نے فرمایا بندہ عشاء دی نماز با جماعت پڑھدا ہے جلدی سو جاندا ہے نیت رکھ کے کہ میں فجر دی نماز با جماعت پڑھاں گا. اے سو گیا ہے رات سو کے گزاری اللہ انہوں رات دی عبادت کا ثواب عطا کر دے. یہ سونا بھی اللہ عبادت بنا دے. نیت کر اللہ آج تو بعد اسی نماز نہیں چھٹا گے. رب سے وعدہ کرنا اللہ آج تو بعد نماز نہیں چھٹا گے. اور بے نمازیہ لا تقنطوا من رحمت اللہ.
رب دی رحمت تو نا امید نہ ہوئی کہ جوانی تے گزر گئی بڑھا ہو گیا ہن نماز دا کی فائدہ ہے نا پتہ نہیں کیڑے ویلے دا ایک بول تینوں جہنم دے کنارے تو ہٹا کے رب دی جنت وچ داخل کر دے بول تے سچا بول اچھا بول وعدہ رب نال کر جا اللہ باقی جتنی زندگی انشاءاللہ نماز فرض گزرے گی انشاءاللہ مینوں نہیں پتا تینوں نہیں پتا موت دا سچی نیت نال سچے دل نال میری ماں میری بہن بیٹی رب نال اج وعدہ کر جائے کہ اس سے رات موت بھی آ گئی انشاءاللہ میرے رحمت دی امید ہے اللہ دی کہ کل قیامت نو تینوں نمازیاں بھی صف وچ میرا رب کھڑا کر لے گا کیا رب نیتاں نو جاندا ہے رب دلاں نو جاندا ہے اسی طرح جنہ قرآن نہیں پڑھیا قرآن پڑھتے نہیں آدھے نے زبان موٹی ہو گئی ہے خدا را او مسجد دے حافظ قاری خطیب کو بیٹھ کے ایک ایک حرف بھی پڑھنا شروع کر دیو انشاءاللہ رب تیرے دلوں نو جاندا ہے تو نیت کر لی اللہ جو پہلے گزر گئی باقی جو زندگی ہے میں ارادہ کر لیا اللہ میں صرف ناظرہ ہی نہیں پڑھنا میں تیرے قرآن کا حافظ بننا ہے ایک ایک حرف روز پڑھی جا انشاءاللہ جب پڑھ دیا میں موت آ گئی اور تیری نیت نو رب جاندا کل تینوں قیامت نو رب حافظاں دی صف وچ کھڑا کر لے گا اللہ ولی توفیق عطا فرمائے جنہاں دوستاں بھائیاں بزرگاں نے اج دا پروگرام کروایا ان دے اندر جس انداز نال محنت کوشش تعاون کیتا ہے اللہ سب دی محنت کو قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ ساڑیاں تقریروں ہو گیا ہیں یہ ان بزرگ آکے دعا کرنے کے حسین آؤ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين یا میرے اللہ جتنے تیرے بندے بیمار نے اللہ انہوں شفائے کاملہ عاجل عطا فرما اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں اللہ جس بیماری اندر مبتلا نے میرے اللہ سب نو شفاواں عطا فرما اللہ بیمار کرامت بیماری کا رہنے شفاواں دے دے اللہ بیمار ہسپتالاں وچ بیماری کا رہنے میرے اللہ انہاں شفا دے دے اللہ جو تنگ دست نے تنگیاں دور فرما میرے اللہ جو مصیبت رد نے اللہ انہاں دیاں مصیبتاں رفع فرما میرے اللہ جو پریشان نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ دکھیاں نو سکھ نصیب فرما میرے اللہ جو بے اولاد نے اللہ انہاں نو نرینہ اولاد عطا فرما اللہ جنیاں کوٹھیاں کار اولاد تو خالی نے میرے اللہ تیرے خزانے وچ کمیاں کوئی نہیں اللہ جنہ کرام وچ اولاداں دیاں کمیاں نے اپنے خزانے وچ پوریاں فرما اللہ تھوڑا والیاں دیاں تھوڑا تو پوریاں فرما میرے اللہ جنہ پہنا کل ویر کوئی نہیں اللہ انہاں پہنا نوی نیک ویر عطا فرما اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نے میرے اللہ تیرا تبیلا ہو لگے اللہ انہاں ساڑیاں بیٹیاں پہنا دی اللہ عزتاں دی حفاظت فرما اللہ انہاں بیٹیاں پہنا دیاں عزتاں دی حفاظت فرما اللہ ساڑیاں بیٹیاں ساڑیاں پہنا لو اللہ تتیاں ہوا تو بھی محفوظ فرما میرے اللہ جس ماں باپ دی بیٹی دکھی
جاندیاں نے اللہ ساڈیاں بیٹیاں بہناں نو سکھ نصیب فرما اللہ حیات دی چال نصیب فرما اللہ ساڈیاں بیٹیاں بہناں نو نبی پاک دی بیٹی فاطمہ والی حیا نصیب فرما یا اللہ جنہاں کو بیٹیاں نے بچیاں جوان تے رشتیاں دے انتخاب نہیں ہو رہے اللہ ماں باپ پریشان ہے اللہ انہاں ساڈیاں بیٹیاں بہناں نو نیک ساتھی نصیب فرما اللہ ایمان والے ساتھی نصیب فرما یا اللہ جڑیاں اولاداں ماں باپ دی نافرمان ہو گئیاں نے اللہ فرما بردار بنا اللہ پھر اللہ خدمت گزار بنا یا اللہ جنہوں نے والدین فوت ہو گئے میرے اللہ مغفرت فرما اللہ جتنے ساتھ مسلمان پہلا بھائی مرد عورتاں بڑھے جوان فوت ہو گئے میرے اللہ سب نو معاف کر دے اللہ سب دیاں قبراں جنت باغ بنا دے اللہ نہ دی قبراں نور نہ منور فرما دے میرے اللہ میرے والد محترم دی مغفرت فرما اللہ نہ دی قبر جنت دا ٹکڑا بنا اللہ والد صاحب دیاں غلطیاں تے معاف فرما اللہ نیکیاں اپنے دربار وچ قبول فرما اللہ انہاں دیاں قبراں وچ جنت دے بستر مہیا فرما میرے اللہ جنتی لباس نصیب فرما اللہ کشمیر دی مظلوم ماواں بہناں دی دعا مدد فرما اللہ انہاں دیاں عزتاں دا دعا محافظ بن جا اللہ کشمیری بہناں بیٹیاں دیا عزتاں دا محافظ بن جا یا میرے اللہ جو اسلام دشمن نے مسلمان دے دشمن نے اللہ دانو تباہ و برباد فرما اللہ دانو نیست و نبول فرما اللہ ملک پاکستان و امن دا گہوارہ بنا اللہ سانو ساڈے حکمرانوں سمجھ عطا فرما اللہ سی پر گناہگارا اللہ تو بڑائی غفور رحیم ہے اللہ تو معاف کرنے پسند کر رہے میرے اللہ سانو معاف کر دے اللہ ساڈے گناہ معاف کر دے اللہ ساڈی غلطیاں تے درگزر فرما لے اللہ قبر دیاں تاریکیاں تو ڈرا دے اللہ قبر دیاں سپا دھواں تو ڈرا دے اللہ بچا لے اللہ سے عمل دی توفیق فرما دے کیوں کریے تے سانو قبر دے عذاب تو اللہ تو بچا لے اللہ نجات محشر دی تفش تو بچا لے میرے اللہ عمل سانے کوئی نہیں اللہ اپنی رحمت نال قیامت نو سانو سب نو اپنے عرض دا سایہ نصیب کر گئی میرے اللہ حضرت کو سردہ نبی دے تو پانی نصیب کر گئی اللہ سانو فقیرانو قیامت والے دن جنت وچ نبی دا ساتھ نصیب کر گئی میرے اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں تیری رضاوات تیرے در بیٹھ کے قرآن حدیث سنن والے اللہ ساڈا سنانا انہاں دا سننا قبول کر لے اللہ انہاں دا سننا ساڈا سنانا منظور کروا لے اللہ جنہاں دوستا بھائیاں نے اج دی مجلس دا پروگرام بنائے اللہ انہاں دی محنت قبول فرما لے میرے اللہ دے کاروبار وچ برکت فرما دے اللہ سب دے گھراں تے اپنی رحمت دے نزول فرما لے اللہ سارے گھراں وچ شر نو دور کر دے اللہ جو منگ لیا ہے قبول فرما لے اللہ جو نہیں منگیا سارے حق وچ بہتر بن منگیا عطا فرما دے سن ساڈی فریاد سن ساڈے اللہ ساڈی ستی ہوئی قسمت جگا ساڈے اللہ اگر تو نے ساڈا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس
لیے ہے اگر تیرے دیوان یوں لوٹ جائے میرے اللہ در کس لیے ہے کر کس لیے ہے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى